جیسے کسی آدمی کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، ان کے درمیان میں برابری ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کی 2 شادیاں تھیں اور انہوں نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک ترازو رکھا ہوا تھا۔ جو بھی چیز ہوتی تو تول کر برابر دونوں گھروں میں بیچتے۔ یہ ضمن میں بات ہے، وگرنہ اصل موضوع میرا آج یہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کی انصاف بندی پسندی کا سب کو پتہ تھا، ان کے ایک مرید 2 تربوز لے کر آئے جو دونوں سائز کے اعتبار سے بالکل برابر تھے، وزن بالکل برابر تھا۔ تو پتہ نہیں کتنی محنت لگی ہوگی، بالکل وزن برابر کرنے میں تھوڑا بہت فرق نکل ہی آتا ہے۔ تو لے کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت، مجھے چونکہ آپ کی طبیعت کا اندازہ ہے تو اس لیے میں یہ 2 ترازو لے کے آیا ہوں، اور جو وزن کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں۔ اس لیے آپ شرح صدر کے ساتھ ایک ترازو ایک تربوز ایک گھر میں، دوسرا تربوز دوسرے گھر میں بیچ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی بھی کوئی تسلی ہے کہ یہ مٹھاس کے اعتبار سے برابر ہوں گے یا پکے اور کچے ہونے کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ تو وہ دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان کے اندر جا کر تو میں بھی دیکھنے سے رہا۔ تو آپ نے چھری منگوائی، پہلے ایک کو 2 برابر حصوں میں کاٹا، ان کا وزن کیا، پھر دوسرے کو 2 برابر حصوں میں کاٹا اور ان کا وزن کیا۔ تو یوں دونوں میں سے ایک پیس ایک گھر میں اور دوسرا پیس دوسرے گھر میں بیچا۔ اس حد تک برابری ضروری ہے۔ تو جیسے بیویوں کے اندر برابری ضروری ہے، اسی طرح اگر اللہ نے اولاد ایک سے زیادہ عطا فرمائی ہوئی ہے تو ان کے اندر بھی برابری ضروری ہے۔ تو جیسے اگر بیویوں کے درمیان انسان انصاف نہ کرے تو قیامت والے دن سخت سزا ہوگی اور اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر اولاد میں برابری نہیں کرتا تو اس کی بھی اسی طرح کی سزا ہوگی اور زبردست نقصان ہوگا۔ اس لیے جب اللہ نے اولاد عطا کی ہے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یا ملے جلے ہوں، سب کے درمیان میں برابری ضروری ہے۔ البتہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی ایک بچے کی نیکی سے، اس کے تقوی سے، اس کے علم سے یا اس کی خدمت سے ماں باپ بہت زیادہ متاثر ہوں تو تھوڑا بہت اس کو اضافی دے سکتے ہیں۔ تو واضح فرق وہاں پر بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر اس میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو اس میں اول تو بیٹیوں کو ویسے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی دیں بھی تو وہ وراثت کے احکام کو لاگو کرتے ہیں، بیٹیوں کو آدھا دیتے ہیں، بیٹوں کو اس سے ڈبل دیتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہم کھانا دیتے ہیں بچوں کو، کپڑا دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ان کی دیتے ہیں، علاج معالجہ کرواتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ فرق نہیں رکھتے چونکہ یہ بیٹی ہے اس لیے اس کو سستے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ بیٹا ہے اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو اور اس کو اچھا کپڑا لا دو، اس کو ہلکا کپڑا لا دو، اس کو 2 سوٹ لا دو، اس کو 1 سوٹ لا دو۔ یہ تقسیم کار ہم چھوٹی موٹے معاملات میں نہیں کرتے، اس کو 2 روٹیاں دو، اس کو 1 روٹی دے دو۔ تو اس طرح کی تقسیم کار ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں کرتے، تو زمینوں میں بھی یہ تقسیم کار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ، یہ اصول صرف وراثت کا ہے، اور وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک انتقال کر چکا ہو۔ تو جب تک وفات نہیں ہوتی
تو اس وقت تک اس جائیداد کو وراثت کا نام دینا ہی سرے سے غلط ہے۔ تو اس لیے عام طور پر ہم خود ہی اس کا نام وراثت رکھ لیتے ہیں اور پھر خود ہی وراثت کے احکام اس پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ وراثت ہے نہ اس پر وراثت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم روزمرہ ضرورت کی چیزیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور اس میں برابری کا لحاظ رکھتے ہیں، معمولی فرق کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا۔ لیکن اسی طرح اگر بڑی چیزیں تقسیم کرنے لگے ہیں تو اس میں بھی بالکل برابر ہے، بڑے بیٹے کا بھی اتنا، چھوٹے کا بھی اتنا، بیٹی کا بھی اتنا، اس میں آدھا اور ڈبل کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے، اور ہم خام خواہ مسئلے سے ناواقف ہوتے ہوئے ایک بڑا گناہ اپنے نامہ اعمال میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو وراثت کے احکام الگ ہیں، زندگی میں اپنی اولاد کو دینے کے احکام الگ ہیں۔ وراثت صرف اس مال کو کہتے ہیں جس کا مالک وفات پا چکا ہو۔ جب تک والد حیات ہے اس وقت تک اس کے مال کو وراثت کا نام دینا بھی غلط ہے، وراثت کے مسائل لاگو کرنا بھی غلط ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور وراثت کے حوالے سے بھی ہم عام طور پر بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جن بیٹوں سے ناراض ہوتے ہیں ان بیٹوں کو محروم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ان کو کم دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح کی تقسیم کار کر کے انسان خام خواہ اپنی آخرت کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے بھی اگر کوئی مطلب کا دل لگتا مسئلہ ہے تو اس کا خوب چرچا کرتے ہیں، اور جو مطلب کا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بڑی سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے سنا ہوا ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوتا ہے۔ بلا شبہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹے کے ہوتے ہوئے ہے۔ اگر بیٹا وفات پا گیا ہے اور کوئی بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر یہ پوتا اس اصول کے مطابق محروم نہیں ہوتا، اب وہ بیٹے کے ہوتے ہوئے نہیں ہے بلکہ اب وہ بیٹے کی عدم موجودگی کی بات ہے، تو اس میں اس کو وراثت ملے گی۔ ایک صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میرا بیٹا ایسے وفات پا گیا ہے، پوتا ہے، تو آیا اس کا وراثت میں حصہ بنے گا کہ نہیں؟ جبکہ میں نے بہت سالوں سے پوچھا ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ تو میں نے پوچھا آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے بتایا ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بیٹا موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ اور بیٹا موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی وراثت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، آدھا آپ کی بیٹی کو ملے گا، آدھا آپ کے پوتے کو ملے گا۔ اس کے بعد وہ آج تک دوبارہ نہیں آیا، اس لیے کہ پہلی بات دل لگتی تھی، بیٹے کے ہوتے ہوئے تو پوتا اپنی اولاد ہے، جب بیٹا نہ رہے تو پھر پوتا ہماری اولاد نہیں رہتی، تو پھر وہ ماں کی اولاد بن جاتی ہے اور لے کے پیچھے چلی جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ سب شیطان کے چکر ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری ضرورتوں سے، ہماری مجبوریوں سے، ہماری کمزوریوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول آگاہ ہیں، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ بس جو شریعت کا مسئلہ ہے اسی کے اندر خیر ہے۔ ایک تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ جیسے بیویوں کے اندر برابری ضروری ہے، اسی طرح اولاد کے اندر بھی برابری ضروری ہے، وہاں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور حیات کے اندر وراثت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، یہ بھی اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے طلاق دینی پڑے تو ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں اس رمضان میں بھی ہر رمضان میں کئی دفعہ مضمون دہراتا ہوں، تو آج اب تفصیل کا وقت تو نہیں رہا، لیکن اتنی سی درخواست ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک سے زیادہ کی جرات نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے، جو 3 سے مقصد حاصل ہوتا ہے ایک سے بھی وہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ایک سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر 3 طلاقیں دے کر اپنے ہاتھ کٹوا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ضرورت پیش آئے تو ایک سے زیادہ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے،
تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔